बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त रोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया था, तहरीरी हुक्मनामा जब सामने आया है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नाअहलियाँ ख़त्म होने के हवाले से जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही थी या ये कहा जा रहा था कि नहीं बाकियों को उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो ये जो जजमेंट है 2 सफ़ात की ये जजमेंट है, ये बेसिकली अबूरी रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसमें पूरा लॉ जो है वो डिस्कस कर दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा तोशाखाना 2 केस में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिनको कल कत्ल किया गया था कराची में, ख्वाजा शमसुल इस्लाम, उनके कत्ल के हवाले से आज चूँकि कराची बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की हुई थी, हड़ताल थी, और आज उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 2 दिन का 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया, चूँकि पुलिस अभी तक उस कातिल को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है। और उस कातिल की एक स्टेटमेंट वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर आई है जिसमें उन्होंने जो उस पूरे वक़ूआ की बैकग्राउंड है और कब से दुश्मनी थी और क्या उनको उनके साथ क्या दुश्मनी में उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर वायरल हुई हैं उस कातिल की स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ खुद इन्वॉल्व था, मेरी फैमिली मेम्बरान उसमें नहीं थे, मेरी और लोग नहीं थे। ये उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, लेकिन पुलिस अभी तक उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम हुई है। और अब कराची बार एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि अगर 48 घंटों में ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान गिरफ़्तार ना हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज होगा और जब तक मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं होते अदालतों का बाइकआउट किया जाएगा। अब जानते हैं कि जो कराची बार एसोसिएशन है पहले भी एक धरना दे चुके हैं जब केनाल और नहरों का मामला था सिंध दरिया सिंध पर, और इन्होंने धरना भी दिया था, 4-5 दिन धरना था और फिर अपने जो इनके मुतालबात थे इन्होंने वो मुतालबात भी मनवाए थे। अब उनकी जानिब से सिंध हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह बात की गई है कि अगर आपने कातिलों को गिरफ़्तार ना किया, चूँकि पिछले साल भी उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर पिछले साल भी हमला हुआ था और फिर उनको गोली लगी थी कंधे पे और फिर वो मुलज़मान भी नहीं गिरफ़्तार हुए थे और अब तो उनका कत्ल कर दिया गया। तो इस वजह से वकला में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है और 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सिंध हुकूमत को कि उनको गिरफ़्तार करें, नहीं तो फिर एहतजाज किया जाएगा सिंध वज़ीर आला सिंध हाउस के बाहर, वज़ीर आला हाउस के बाहर। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो तोशाखाना 2 केस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब अहमद ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। ये जज हैं शाहरुख अर्जमंद। उन्होंने तोशाखाना 2 केस में समाअत की है। सिर्फ एक वकील को जाने की इजाज़त है और वो कोसैन मुफ्ती साहब हैं जो इन मुकदमात में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जिरा कर रहे हैं। बाकी जो वकला हैं उनको अडियाला जेल में कायम अदालत में भी जाने की इजाज़त नहीं है और उसकी वजह यह है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें बारहा दायर की गई हैं, उनके ऊपर समाअत नहीं होती। पहले ये होता था कि अदालत की जानिब से डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला था और आपको याद होगा एक दफ़ा जो साइफ़र केस का जो ट्रायल है उस वजह से कलअदम होकर रिमांड कर दिया गया था कि ये ओपन ट्रायल नहीं है और वो जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, जो गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन दोबारा वही सिलसिला शुरू है। सिर्फ एक वकील को जाने दिया जाता है, ना फैमिली मेम्बरान को जाने दिया जा रहा है और फिर मीडिया के भी 2-3 जो चुने हुए लोग हैं और वो निज़ाम ये समझता है कि वो वही बात करेंगे जो निज़ाम बाहर उनको बताना चाहता है या जो इमरान खान की जितनी बात बाहर आनी चाहिए उतनी ही बाहर आती है, इसके अलावा इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो नहीं आती। यही वजह है कि आज कन्फ्यूजन पैदा हुई है। अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिन लोगों को हमारे लोगों को चूँकि नाजायज़ नाअहल करार दिया गया है तो उन हलकों पे हम अपने जो कैंडिडेट है वो खड़े नहीं करेंगे, यानी ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने अलीमा खान के मुताबिक, जो वकील ने आके बताई। अब अलीमा खान की अपनी तो कोई उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जो कुसैन मुफ्ती साहब ने जो बात की है वो बात उन्होंने बयान की है, जबकि जो चंद एक सहाफ़ी गए हैं उनका ये दावा है कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। हत्ता कि इमरान खान ने ये कहा है कि इससे क्या हो जाएगा, आप हमारे लोगों को नाअहल करार देंगे, आप नाअहल करार देंगे, नए लोग हमारे ही नए लोग जो दोबारा से मुंतखब होकर आ जाएंगे। तो ये बात इमरान खान की जानिब से की गई है, यानी सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान ने बाइकआउट की बात नहीं की, जबकि जो अलीमा खान है
وہ کہتی ہیں کہ وکیل نے جو آ کے بتایا اس کے مطابق عمران خان نے بائیکاٹ کی بات کی ہے۔ خیر، نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفتاب احمد بطور گواہ اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ یہ توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا۔ نیب نے 14 سال کی سزا دی، پہلی تاریخ پر وہ سزا سسپینڈ ہو گئی، بعد میں نیب نے بیان دیا کہ اس سزا کو کالعدم قرار دے کے ریمانڈ کر دیں۔ وہ آج تک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ پھر اسی توشہ خانہ کا ایک اور مقدمہ بنایا، پھر اتنے میں نیب کی جو نیب کا قانون ہے اس میں ترمیم کا قاضی فیض عیسیٰ فیصلہ آ گیا اور پھر وہ کیس چلا گیا ایف آئی اے کے پاس۔ تو اب یہ جج شاہ رخ ارجمند ہیں جو ایف آئی اے کے جج ہیں اسپیشل کورٹ سینٹرل کے، لیکن گواہان تو وہی ہیں جو نیب کے گواہان تھے۔ تو اس وجہ سے نیب کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفتاب احمد جو وہاں پہلے تفتیشی تھے، اب وہ بطور ایف آئی اے گواہ کے وہ پیش ہوئے۔ خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران بشریٰ بی بی کے وکیل ارشد تبریز ہیں، بشریٰ بی بی کے وکیل ارشد تبریز ہیں اور عمران خان کے وکیل حسین مفتی ہیں۔ انہوں نے نیب گواہ پر جرح مکمل کی، جبکہ اگلی سماعت پر وکیل حسین مفتی جرح کریں گے۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 2 مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے جن کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ کیس کی اگلی سماعت 6 اگست کو ہوگی۔ اب یہ جو 6 اگست ہے اس کو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 6 اگست تک یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ 6 اگست تک فائنل منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگست کے مہینے میں، چونکہ کافی حد تک گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں اور اس میں اوپن ٹرائل نہیں ہے، جس بنیاد پہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ قلعدم قرار دے چکی ہے ٹرائل کو اور انہوں نے ریمانڈ کیا تھا، لیکن ابھی تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شاہ رخ ارجمند صاحب کو درخواستیں دی ہیں، انہوں نے آرڈر کیا ہے، علیمہ خان کی درخواستیں تھیں، انہوں نے کہا کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کو لے آئیں، نہ کسی اور وکیل کو جانے کی اجازت ہے نہ فیملی کو جانے کی اجازت ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو چونکہ اب سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ ایک پورا نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عبداللطیف چترالی جو NA1 چترال سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA تھے، ان کی درخواست تھی اور زبانی فیصلہ آیا تھا، عدالت نے زبانی طور پر روکا تھا، لیکن اب وہ تحریری حکم نامہ آ گیا ہے۔ آرڈر شیٹ کورٹ نے جاری کی ہے، 1 اگست کو سماعت ہوئی تھی، ریٹ پٹیشن نمبر ہے 5062/2025 اور اس میں محمد معظم بٹ یہ وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ عدالت کہتی ہے کہ جو الیکٹڈ پٹیشنر ہیں was elected from NA1 Chitral in the recent general election. He along with others were challenged in criminal case were charged کہ ان کو چارج کیا گیا ور چارجڈ ان کرمنل کیس FIR نمبر 340/23 ڈیٹڈ 10 مئی 2023 ان کرمنل FIR اور FIR میں پھر 780A بھی ہے اور باقی دفعات بھی ہیں، رجسٹرڈ ایٹ پولیس اسٹیشن رمنا اسلام آباد۔ دا پٹیشنر along with co-accused were convicted and sentenced by the London Trial Court wide judgment dated 30/5/2025 کہ 30 مئی کے فیصلے کے مطابق عبداللطیف چترالی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی سزا سنا دی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے۔ However, the said conviction sentence was set aside by the worthy Islam Abad High Court while hearing criminal appeal number 220/2025 filed by Mr. Muhammad Akram and Mira Khan, whereas the appeal of the present petitioner is still pending before the worthy Islam Abad High Court کہ جو 4 لوگ تھے سزا یافتہ ان کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے وہ جو دہشت گردی عدالت کے جج کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن جو عبداللطیف چترالی کی اپیل ہے وہ زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اپیل پہ تب ہی سماعت ہوتی ہے جب سرنڈر کیا جائے، جب سرنڈر نہ کیا جائے تو اپیل پر سماعت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا ایسی اپیل وہ انٹرم ریلیف کی جو سزا سسپینڈ کروانے کی اپلیکیشن ہے وہ ساتھ نہیں لگاتے، اور سمپل اپیل اس وجہ سے دائر کرنی ہوتی ہے کہ ود ان ٹائم، ایک پرسکرائبڈ لمیٹیشن ہے، ٹائم ہے، وہ ضرور کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس ٹائم کے اندر اندر اپیل دائر کرنی ہوتی ہے۔ وہ اپیل دائر کر دی گئی لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگی، لیکن اس کی پلیز ضرور لی ہے کہ ہماری اپیل زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ابھی اس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ان کی اپیل زیر التوا ہے، جبکہ ان کے ساتھ کے جو باقی سزا یافتہ تھے ان کی حد تک جو ججمنٹ ہے وہ کالعدم ہو گئی۔ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان پرپورٹلی ٹیکنگ کوگنیزنس آف اے کمپلینٹ فائل بائی دی وردی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کی کمپلینٹ پر ایکشن لیتے ہوئے ان اے ویری سلپ شوڈ مینر، بڑی تیزی کے ساتھ فوری طور پر، آپ اندازہ لگائیں 7 دن کا تو اپیل کا ٹائم ہے نا دہشت گردی کے کیسز میں، 7 دن کا اپیل کا ٹائم ہے، 7 دن جو اپیل کا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا،
وہ جو اپیل ٹائم ہے جس میں اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا جب تک اپیل کا ٹائم گزر نہ جائے، اپیل کے ٹائم کے دوران ہی، اپیل کی جو وقت ہے اس کے دوران ہی ان کی جانب سے کیا کیا گیا کہ انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ عدالت کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے مطابق کہ بڑی تیزی کے ساتھ allowed the said reference and passed an order for disqualification of the petitioner in terms of article 63(1)(h کہ جی اس ریفرنس کی بنیاد پر بغیر جو درخواست گزار ہے یا پٹیشنر ہے عبداللطیف چترالی، ان کو نوٹس ہی نہیں جاری کیا، ان کو سنا ہی نہیں گیا۔ اور یہ جب ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے اسپیکر نے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اسپیکر پہلے اس متعلقہ جو نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہے، ممبر ہے، اس کو نوٹس جاری کرتا ہے، اس کو پہلے سنوائی کا موقع دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ریفرنس بھیجتا ہے بغیر اس کو سنے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمر ایوب کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو عمر ایوب نے لیٹر لکھا تھا کہ آپ نے کب یہ سماعت کے لیے مقرر کیا، آپ نے کب سنا، آپ نے مجھے کب موقع دیا مجھے اپنی وضاحت پیش کرنے کا، اور آپ نے یہ کارروائی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے پشاور ہائی کورٹ کو کہا کہ جناب والا ایک طرف سزا ہوتی ہے، فوری طور پر اسپیکر ایک ریفرنس بھیجتا ہے، اس اسپیکر کا ریفرنس بغیر ہمیں سنے ہوئے بھیجا گیا اور فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے آرٹیکل 63(1)(h کے تحت ہمیں نائل قرار دیا آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان فالوڈ بائی اے فارمل نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 29/7/2025۔ اب یہ بہت اہم ہے، 29/7/2025 کا نوٹیفیکیشن ہے اہلی کا، ضمنی الیکشن کا بعد میں الگ نوٹیفیکیشن ہے، لیکن اور ضمنی الیکشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آن دی بیسس آف 29/5/2025 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہے۔ 29/5/2025 کا نوٹیفیکیشن سمپل ڈسکوالیفیکیشن کا ہے کہ جی اس بندے کو فلاں عدالت نے سزا دی ہے، تو آرٹیکل 63(1)(h کے تحت ہم اس کو نااہل قرار دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ 29/7/2025 کے تحت ان کو نااہل قرار دے دیا۔ اٹ از دی کنٹینشن آف دی پریزنٹ پٹیشنر دیٹ سنس دی کنوکشن اینڈ سینٹینس آف دی پٹیشنر ہیو ناٹ بین فائنلائزڈ اینڈ دی میٹر از پینڈنگ بیفور دی وردی اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ جو سزا ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی سپیریئر کورٹس سے، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور ابھی تو اپیل کا جو معاملہ ہے وہ زیر التوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرے جو کو اکیوز تھے ان کی حد تک وہ ججمنٹ ہی کالعدم ہو چکی ہے بیفور دی وردی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ دیئر فور دا امپیون آرڈر پاس بائی دی وردی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ اونلی پری میچور بٹ آلسو اگینسٹ دی لا، کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آرڈر جاری کیا گیا وہ نہ صرف جلد بازی میں ہے، پری میچیور ہے، بلکہ وہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ان دس ویو آف دی میٹر پری ایڈمیشن نوٹس بی ایشو ٹو دا وردی اٹارنی جنرل آف پاکستان ایز ویل ایز رسپونڈ نمبر 3 and 4۔ الیکشن کمیشن کو بھی، اسپیکر کو بھی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے فار دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایڈجرن ٹو 20 اگست 2025۔ نوٹس فار دی ڈیٹ فکس ان دا مین وائل کہتے ہیں کہ اس وقت تک، یہ عبوری جب ریلیف دیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ان دا مین ٹائم یا مین وائل دی الیکشن کمیشن آف پاکستان شیل ناٹ انڈرٹیک اینی فردر پروسیس پرسوئنٹ ٹو بی نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 29/7/2025 کہ 29/7/2025 کا جو نوٹیفیکیشن ہے نااہلی کا، وہ اسپیسیفک نااہلی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ 29/7/2025 کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر کوئی فردر کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29/7/2025 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کارروائی سے روک دیا گیا، اس کی بنیاد پر فردر کارروائی سے روک دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر فردر ایکشن سے روک دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چونکہ انتظار میں تھے اس ججمنٹ کے، آج وہ ججمنٹ تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ اب اس ججمنٹ کی بنیاد پر چونکہ ایک ہائی کورٹ ریلیف دے چکی ہے 9 مئی کے سزا یافتہ کو، وہ ابھی اس نے سرنڈر ہی نہیں کیا۔ عمر ایوب کا کیس، زرداج گل کا کیس، صاحبزادہ حامد رضا، سب کا یہی کیس ہے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، تو یہاں بھی سرنڈر نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک آئینی پٹیشن ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا تھا؟ جب الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا تھا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، چونکہ آئین کے مطابق آرٹیکل 225 کے تحت صرف الیکشن ٹرائیبونل کسی بھی ممبر اسمبلی کو نااہل قرار دے سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اسپیکر تب ریفرنس بھیج سکتا ہے جب سپریم کورٹ تک سزا کنفرم ہو جائے، سزا اپہیلڈ ہو جائے، اور پھر جا کے وہ اور وہ بھی پھر جب ریفرنس آتا ہے تو 90 دن میں الیکشن کمیشن نے کارروائی کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 90 گھنٹے بھی نہ گزریں اور وہ نااہل قرار دے دیں۔ تو اس بنیاد پہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا آج تحریر حکم نامہ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حکم نامے کی بنیاد پہ
جو سینیٹر اعجاز چودھری ہے، اسی طریقے سے جو ملک احمد خان بچر ہے، احمد چٹھا ہے، اور پھر جو فیصل آباد کی عدالت نے جن کو سزائیں دی ہیں اور ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائیں گے الیکشن کمیشن سے، ان کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں، جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ کارروائی اور ضمنی الیکشن رک جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔